نے 2 جمعے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے، ان کے فضائل و مناقب بیان کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت پر بے شمار احسانات، ان کا یوم وصال ہو اور ان کی سیرت پر گفتگو نہ کی جائے، یہ بھی عدل و انصاف کے منافی۔ چونکہ ایک سلسلہ چل رہا تھا اس آیت پر گفتگو کا، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ جو پہلو رہ گیا اس کو زیر بحث لایا جائے۔ اس میں ہم نے اس بات کو یوم صدیق اکبر یا ان کی سیرت کے اعتبار سے جس پر گفتگو نہیں ہوئی وہ یہ تھا، وہ ایتاء ذی القربی و ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اس پر گفتگو حالات کے اعتبار سے بہت ضروری ہے۔ ہم نے مناسب سمجھا کہ آج اسی کو عنوان بنایا جائے۔ آپ اخبارات پڑھتے ہیں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے کہ دنیا کے کسی گوشے میں بھی کوئی خبر ہو ساری دنیا کو پتہ لگ جاتا ہے۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات باخبر ہوں گے، بلکہ ہم سب اس میں مبتلا ہوں گے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اس امت کے زوال کے اسباب کیا ہیں؟ یہ ایک دعوت فکر ہے۔ بحیثیت امت ہم لوگ بہت زیادہ زوال پذیر ہیں۔ مثلا جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، آپ ان کا حال دیکھیے، یہ کبھی بھی سر جوڑ کر جو درپیش مسائل ہیں مسلمانوں کو، اس پہ کبھی غور اور تدبر نہیں کرتے۔ بحیثیت مجموعی مسلمان کہیں کا بھی ہو، تباہی کے اسباب میں ایک بات یہ بھی ہے، فحش گوئی، زبان کا بے دریغ استعمال، اخلاقی قدروں کو دیمک لگ گئی، ایک دوسرے کی ہمدردیاں ہمارے دلوں سے نکل گئیں، برائیاں ہمارے جسم میں ایسے سرایت کر گئی جیسے کہ رگوں میں خون ہوتا، ایک دوسرے کی ہمدردی ختم ہو گئی، ایک دوسرے کی بھلائی کا جذبہ ہمارے ذہنوں سے نکل گیا، اور یہ سینکڑوں قسم کی برائیاں ہم میں پیدا ہو گئیں۔ حکمرانوں کو لیجیے تو ان کا معاملہ بالکل الگ جا رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حکمراں اگر درست ہو جائیں تو نیچے کا سارا نظام جو ہے وہ بالکل درست ہو جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے امام غزالی رحمۃ امام راضی کی تفسیر کبیر کے سورہ فاتحہ کی تفسیر کا ہم نے حوالہ دے کر ایک 9 شیرواں کا واقعہ بیان کیا تھا، اور جس سے ہم نے یہ بتایا کہ بادشاہوں حکمرانوں کی نیت صحیح ہو جائے تو اس کے اثرات نیچے تک پڑتے ہیں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس نے امت کو، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں اسلامی قدروں کو بالکل کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔ اب آئیے ہم اپنی گفتگو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس میں ایک جملہ تو ایتاء ذی القربی، یہ بھی اپنے اندر ایک پورا عنوان رکھتا ہے کہ اپنے اعزاء اقربا سے حسن سلوک کیا جائے۔ صرف گفتگو کی تکمیل کے لیے 2 باتیں، وذی القربی، کہیں اور آپ دیکھیں قرآن مجید میں تو وذی القربی والیتامی والمساکین اس کو مؤخر کیا گیا، وذی القربی کو پہلے بیان کیا گیا، اس لیے کہ اگر آپ مخیر ہیں، اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے عزیز و اقارب کو نوازیے۔ اور اس میں علماء فرماتے ہیں کہ دوہرا ثواب ہے، ایک ثواب تو کسی غریب کی مدد کرنے کا تو ہے ہی، اور ایک ثواب ہے صلہ رحمی، یہ جو رحم کے رشتے ہیں، بہت قریبی جو رشتے ہیں، صلہ رحمی کا ایک الگ ثواب ہے۔ تو اپنے اعزاء اقربا کی مدد کرنا، اس میں آدمی کو دوہرا ثواب ملتا۔ کبھی زندگی میں واقف ہم وذی القربی ہم وہ ایتاء ذی القربی کو ہم بعد میں بیان کریں۔ اس کے بعد فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالی
تمہیں ہدایت کرتا ہے اور تم سے ارشاد فرماتا ہے کہ برائیاں، بے حیائیاں، منکرات، غلیظ باتیں، گندی باتیں، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اس سے منع فرما دیا ہے. والبغی، اور سرکشی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو منع فرما دیا ہے. فحشاء والمنکر، فحش گوئی، جیسے کہ آج کل عموماً ہے. منکرات وہ چیزیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور سرکشی کا مفہوم یہ ہے اللہ سے سرکشی، اس کے حبیب سے سرکشی، دین سے سرکشی، شریعت مطالعہ سے سرکشی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں منع فرما دیا. اب آئیے فحش اور منکرات کیا ہیں، اس کو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ امت کے زوال کے اسباب یہی ہیں جن کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا. محترم حضرات، جب ہم گفتگو کرتے ہیں، اچھے ماحول میں بیٹھنے والے آدمی اچھی گفتگو کرتے ہیں. غیر مہذب جگہ بیٹھنے والے حضرات گفتگو میں اتنے گویا غیر محتاط ہیں کہ جب آپس میں گفتگو کریں تو جو باتیں ان کے منہ سے نکلتی ہیں، اچھی بھلی محفل میں بھی وہی بات ان کے منہ سے نکل جاتی، یعنی فحش گوئی. اور کئی متعدد حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ کسی کو گالی دینا، کسی کو بہن یا ماں کی گالی دینا، یہ ایسا ہے جیسا کہ تم نے اپنی بہن اور اپنی اماں کو گالی دی ہے. کون آدمی اسے گوارا کرے گا کہ جب آدمی گالی دے تو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ ظاہر ہے کہ اس دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو گے وہ ایسا ہے جیسا کہ تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دی. حدیث شریف میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس زبان جھوٹ اور سچائی کے حوالے سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ انہیں فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، مومن جو ہے وہ بزدل بھی ہو سکتا ہے. تو اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے. کہ صحابہ نے چپ ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. بھی وعدہ کرے تو جھوٹا وعدہ نہیں کرے گا، جب بولے گا تو سچ بولے گا، جب بات کرے گا تو سچی بات کرے گا. جیسا کہ ہم نے ایک مرتبہ سے عنوان بنا کر آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی بھرپور گفتگو کی تھی. پورے عوائد و ضوابط سے اللہ نے مسلمانوں کو کس طریقے سے ارشاد فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. وہ قولوا قولا سدیدا، دیکھو جب گفتگو کیا کرو کسی سے تو بڑی صاف اور ستھری گفتگو کیا کرو، کوئی لگی لگتی گفتگو مت کیا کرو، صاف اور ستھری گفتگو کیا کرو. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب ہم سے گفتگو فرماتے تو آپ بڑی سہل اور بڑی آسان ہم سے گفتگو فرماتے، اور کبھی ایسا ہوا کوئی اہم بات ہوتی تو حضور علیہ السلام ان باتوں کو دوہرا دیا کرتے تھے، 2 بارہ 6 بارہ، یا کہ وہ چیز ہمیں یاد ہو جائے. اور اس میں حکمت یہ تھی کہ جو حدیث کے راوی ہیں ان کو حدیث سمجھنے میں آسانی ہو جائے. ایک مرتبہ کہنے میں سننے والے میں کوئی سخت یا غلطی ہو جاتی ہے تو حضور علیہ السلام کوئی خاص بات ہوتی تو اس کو 3 مرتبہ دوہرا دیا کرتے، اور بڑی آسان عربی میں کہ عام آدمی سمجھ جائے. الفاظ بہت ہی مرفع اور مفجع نہیں ہوا کرتے تھے. عام فہم آدمی جو عربی بولنے والا وہ حضور علیہ السلام کی گفتگو کو سمجھ لیا کرتا تھا. فرمایا وہ قولوا قولا سدیدا، جب تم گفتگو کرو تو صاف اور ستھری گفتگو کرو. پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ ایمان والوں اللہ سے ڈرو، اور جب بات کرو تو صاف ستھری کرو. اب جب تم ستھری اور صاف اچھی بات کرو گے تو جانتے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں انعام کیا ملے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا، تمہارے اعمال کو سنوار دے گا. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم نے سچائی اختیار کی اور صاف گوئی سے اگر تم نے کام لیا تو تمہارے اعمال کو سنوار بھی دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اور من یطع اللہ ورسولہ، بس جو اطاعت کرے اللہ اس کے رسول کی،
फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, यही वो लोग हैं जो मुराद को पहुंचने वाले हैं। तो देखा आपने, साफ कोई नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सच्चाई को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस तरीके से बयान फरमा दिया। तो फरमाते हैं जब बात करो सच्ची, कहा मोमिन बखील भी हो सकता है, कंजूस, चमड़ी जाए मगर दमड़ी ना जाए, हो सकता है, लेकिन उसका ईमान सलामत रहेगा। अच्छा, क्या बुज़दिल भी हो सकता है? हाँ, बुज़दिली भी मुसलमानों में हो सकती, मगर मुसलमान झूठा नहीं हो सकता। मैं एक लतीफे के तौर पर बात कहता हूं कि लोग किसी जमाने में सच्चाई की कैसे वहां, आपने एक नाम सुना होगा मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह, जो औरंगजेब आलमगीर के उस्ताद मुल्ला जीवन, ये अमेठी के रहने वाले थे। जब इनका इंतकाल दिल्ली में हुआ, तो दिल्ली में जब इंतकाल हुआ तो उस जमाने के लोगों ने न जाने क्या अवारिस थे कि उनको दिल्ली में दफन कर दिया। वो उस कब्रिस्तान में दफन हुए जो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी के पीर व मुर्शिद हैं, हजरत बाक़ी बिल्लाह रहमतुल्लाह तआला। यहाँ जो हजरात दिल्ली के रहने वाले खूब जानते कि उस कब्रिस्तान को लोग कहते थे पुरानी ईदगाह। हमने हाजिरी भी दी अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ अभी भी एक कब्र मौजूद है जिसमें कतबा लगा हुआ है कि मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह यहाँ दफन हुए और उसके बाद उनकी मैयत की नक़ल मकानी हुई और वो अमेठी जो है हिंदुस्तान का शहर, उसमें आपको दोबारा दफन कर दिया गया जो वो आपका आबाई गांव था। अल्लाह अकबर। कहते उनका कयाम था जबलपुर, और से सुनी बात तो बहुत छोटी, उनका कयाम था जबलपुर में। जबलपुर में बहुत बड़ा पुल था, जैसे नट्टी जट्टी का पुल है या कोई और पुल है। ये पुल एक बहुत बड़ा, कुछ मोहल्ले के 4-6 आदमी आए मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत करने की, हजरत बड़ा गजब हो गया। उन्होंने कहा क्या हुआ? कल्ले वो बता नहीं सकते, पूरा शहर परेशान हो जाए, सारे शहर का मामला जो है वो तितर बितर हो जाए। उन्होंने कहा वजह क्या? उन्होंने कहा चोरों ने खबर दी है कि 4000 या 5000 रुपये हमें तावान या पेमेंट की जाए, वरना ये पुल चुरा करके ले जाएंगे, पुल चुरा करके ले जाएंगे। मुल्ला जीवन इतने सादे थे, कहने ओ अगर ये पुल चुरा लिया गया तो शहर वालों को बड़ी परेशानी होगी, सारा आमद और रफ्त का मामला सबका सब बिल्कुल बेकार होकर के रह जाएगा। तो उन्होंने चंद मुखय्यर हजरात से रास्ता कर कहा भाई पेमेंट कर दो वरना शहर में बड़ी परेशानी होगी। लीजिए साहब, पेमेंट कर दी गई चोरों को। वो चोर को लेके भागे। वो समझदार आदमी पहुंचे, कहने लगे अल्लामा साहब, बहुत बड़े अल्लामा औरंगजेब आलमगीर के उस्ताद, कहने लगे इतना बड़ा पुल भी कहीं चुराया जा सकता? भाई इतना बड़ा पुल कहीं चोर उठा करके कंधे पर ले जाएंगे? मुल्ला जीवन ने जो बात कही है, बात तो बड़ी मुख्तसर है, मगर सच्चाई और हक्कानियत के लिए दिल पर अगर ये मुनक्कश हो जाए तो अज़ीज़ान गिरामी साहब कोई से हम काम लेने लग जाए। मुल्ला जीवन ने जो जवाब दिया, फरमाया ये तो मैं भी जानता कि इतना बड़ा पुल चोर चोरी करके नहीं ले जा सकते, मगर सुनो, जो मौजूद मोहल्ले के लोग आए थे वो झूठ नहीं बोल सकते, जो मौज़िज़ीन आए थे शहर के वो झूठ नहीं बोल सकते। इतने पुल का चुराना मुमकिन है, मगर मोमिन का झूठ बोलना उससे ज्यादा मुश्किल है। अल्लाह अकबर। जो हम बाजार में रोजाना सैकड़ों हजारों के हिसाब से अज़ीज़ान गिराने में झूठ बोलते हैं, तो फरमा देखो ये जो फहश और मुनकरात यानी गुफ्तगू का अंदाज, ये सब ऐसा जिसमें फहश कलामी, जिसमें बुराई हो, इन सबको तर्क कर दिया जाए। मुझे बताइए, आज एक आम बात, चबूतरे पर बैठे माँ बहन की गाली आपस में लोग एक दूसरे को ऐसी देते हैं जैसे लगता है कि उर्दू की फसाहत और बलागत का एक बहुत बड़ा बाब होगा। जब तक फहश कलामी गाली ना दी जाए, ऐसा लगता है कि गुफ्तगू मुकम्मल नहीं हुई। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इससे मना किया। हर किस्म के फहश, आप आइए, गाना बजाना, ये करना वो, ये सब का सब फहश है जिससे लोगों को बचना चाहिए। हजरत नाफी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते कि मैं एक दिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के साथ, फहश पर तो गुफ्तगू की जाए तो हजारों फहश चीजें, मैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से जो उनके साथ हजरत नाफे रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब हजरत नाफे के पीछे में चल रहा था तो कहीं से कोई ढोल तबले की आवाज आई, बजाने की आवाज आई। इब्ने उमर ने दोनों उंगलियों को अपने कान में लेकर इस तरीके से कर्रा करके कानों में घुसेड़ दिया और कुछ देर के बाद
مجھ سے پوچھا نافع یہ آواز بند ہو گئی یا نہیں؟ میں نے کہا حضور بند ہو گئی۔ تب حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے کانوں میں سے انگلیاں نکالی۔ کیا مطلب؟ وہ موسیقی کی، گانے بجانے کی آواز سے بچنے کے لیے اپنے کانوں میں اتنی انگلی ٹھونس لی کہ حضرت نافع سے پوچھنا پڑا کہ اب یہ گانا بجانا یہ سب بند ہو گیا یا نہیں؟ انہوں نے کہا جی حضور بند ہو گیا۔ تب انہوں نے اپنی کانوں میں سے انگلی نکالی اور انگلی نکالنے کے بعد اب حدیث بیان کی۔ اگرچہ فن حدیث میں اس کو بھی حدیث کا درجہ کہ صحابی کے کسی قول کو بھی عموماً اصطلاح میں حدیث کہتے، مگر حضرت گویا نافع سے عبداللہ ابن عمر یہ حدیث بیان فرمایا کہ نافع تم نے جو دیکھا کہ گانے بجانے کی آواز آ رہی اور میں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس دی، میں نے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا اور میں جا رہا تھا، کسی آدمی بانسری بجانے لگا تو جب بانسری بجانے کی آواز آئی تو حضور نے بھی ایسا ہی کیا تھا جیسے میں نے کیا۔ حضور نے اسی طرح کیا جیسا کہ میں نے کیا تھا، اور یعنی یہ کہ میں اسی حدیث کی تعریف کر رہا ہوں کہ گانے باجے کی جب آواز آئی تو میں نے اپنی انگلیاں جو ہیں وہ کان میں ٹھونس لی اور اس کے بعد نافع سے پوچھا آواز بند ہو گئی؟ ان کا جی بند ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آپ نے انگلی نکالی اور بتایا کہ حضور علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اب اس حدیث پر یہ اعتراض ہوا کہ نافع کو کیوں نہیں روکا؟ حضرت عمر فاروق نے نافع سے بھی کہتے کہ تم بھی انگلیاں اندر ٹھونس لو کان میں، انہیں کیوں نہیں روکا؟ فن حدیث کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں کہ ایک کے لیے جائز اور دوسرے کے ناجائز، فرماتے نافع چونکہ بہت چھوٹے تھے، وہ بچے تھے، ان پر شریعت لاگو نہیں تھی، بچوں پر شرعی احکامات تو ان پر لازم نہیں ہے، وہ چونکہ عمر میں چھوٹے تھے اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے انہیں منع نہیں کیا اور اپنے کانوں میں انگلی ٹھونس لی۔ مجھے بتائیے وہ کون سا گھر ہے جہاں گانا بجانا نہ ہوتا؟ اور یہ صاحب آپ گاڑی میں جائیے تو کیا ہوگا، تو بہت سارے لوگ تو شیشے بند کر دیتے، گھر والے محفوظ رہتے ہیں، شیشے کھول لیں تو جو آواز آتی اسی طریقے سے ٹھمکتے ہوتے، جیسے سارنگی طبلہ بجے اسی طریقے سے ٹھمکتے ہوتے ہیں۔ اور آپ کو سن کے حیرانی ہوگی یہ کہ امریکہ میں جاپان والوں نے ایسی گاڑی بنائی، جنہوں نے بھی باہر کا سفر کیا ہے، یہ جو ڈھول طبلے کی جو آواز آتی ہے نا، انہوں نے کیا ایک گاڑی کو ایسے ڈیزائن کیا، ایک گاڑی ایسے ڈیزائن کی ہے جیسے آدمی پھدکتا ہے تو گاڑی بھی پھدکتی ہے، اس میں اسپرنگ وغیرہ اس طریقے سے سیٹ کر دیے کہ جیسے گاڑی میں بیٹھ کر آدمی پھدکتا ہے اسی طریقے سے گاڑی بھی پھدکتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہیں وہ چیزیں کہ جن سے ہمارا کوئی گھر بچا ہوا نہیں، کوئی فرد بچا ہوا نہیں۔ بات تو بہت کڑوی، آج کل تو ہماری نعت خوانیاں بھی اس سے خالی نہیں۔ کیا خیال ہے جناب؟ برا تو لگے گا آپ لوگوں کا جو مزے لے رہے ہیں ڈھول طبلے کے، تو ہماری نعت خوانیاں بھی اس شرف سے مشرف ہو رہی، محروم نہیں ہیں۔ اور جہاں ایسے نعت خواں نعت پڑھے اور یہ کہا جاتا صاحب 1-1 لاکھ کا مجمع، ان کے کپڑے دیکھیے اللہ اکبر، ایسا لگے جیسے دلہن کہیں سے آ رہی ہو یا کہیں سے دلہن آ رہی، اور جب وہ نعت خوانی کے شعر پڑھتے ہیں خود بھی ٹھمکتے ہیں، پورا مجمع بھی ٹھمکتا، اور اس طریقے سے الٹا سیدھا ہونے لگتے ہیں اگر ان کی آواز بند کر دی جائے۔ تو مجھے بتائیے باہر کے جو گانے بجانے والوں کی محفل، ان محفلوں میں ہماری نعت کی محفلوں میں آپ کو کچھ فرق نظر نہیں آئے گا اگر آواز بند کر دیں۔ وہ چھچورے کپڑے سرکار فرماتے ہیں کہ تم میں جو شخص عورتوں کی مشابہت کرے اللہ تعالیٰ نے ان مردوں پر لعنت کی، اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی لعنت کی ہے۔ اب تو صاحب پیسہ ہی پیسہ، جس زمانے میں گونگا سنیما ہوتا، آواز نہیں تھی سنیما میں، اس وقت ریکارڈ جاری ہوئے، گرام فونی ریکارڈ، انگریز کیا کرتا؟ انگریز نے جناب گرام فون کے ریکارڈ نکالے، گانے نکالے، تو انگریز پادری کیا کرتے ہندوستان میں؟ وہ ریکارڈ بجاتے، سارے محلے والے جمع ہو جاتے اور دیکھتے، بیچارے اتنے سیدھے تھے کہ جس کا جو بھوپو ہے اس کے نیچے جھانک کر دیکھتے کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا، پیچھے سے جھانک کر دیکھتے کوئی آدمی نظر، وہ حیران ہوتے کہ بول کون رہا، مجمع لگ جاتا۔ جب مجمع لگ جاتا ایک پادری کھڑا ہو کر کے عصا ہاتھ میں، پھر وہ اسلام کی تبلیغ کیا کرتا۔
ایک فتنہ ہندوستان میں بہت برپا، گرام پور نے جو ہے وہ برپا کیا. حضرت اللہ مولانا ہدایت رسول صاحب رام پوری رحمت اللہ تعالی نے یہ کم سے کم یو پی کے اس میں بہت بڑا ان سے مقابلہ کیا. جہاں پادری مجمع لگا وہیں مولانا ہدایت اللہ صاحب پہنچ جاتے، جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے شاگرد اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کے خلیفہ تھے. اب کیا ہوا، سارا معاملہ پیسوں پہ آ کے رکتا. تو اس میں گانا بجتا تھا، باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ. اب یہ ہو کر کے رہ گیا، اسلامی احکامات پر سے خوش ہو گئے اور اب ساری قوم ناچنے میں لگی ہوئی ہے، مگن ہے جناب. چاہے محفل نعت ہو چاہے کچھ اور ہو. تو میں عرض کر رہا تھا اس برائی سے تو ہماری محفل میلاد میں نہیں بچ رہی. میں یہ نہیں کہہ رہا نعت نہ پڑھی جائے، نعت کے لیے بہت ہی ادب کے ساتھ بیٹھا جائے. امام مالک رضی اللہ عنہ کسی نے ایک حدیث پوچھی اور امام مالک کھڑے ہوئے، فرما تم نے حدیث رسول کھڑے ہو کر کے پوچھی؟ فرما اس کے 70 درے لگاؤ. حدیث شریف ایسی ہے کہ جس کو کھڑے ہو کر پوچھا جائے 70 درے لگائے. اور درہ لگانے کے بعد میں فرما حدیث کا ادب یہ ہے کہ جیسے پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے ہو. جب حدیث بیان کرو تو ادب ایسا ملحوظ رکھو کہ جیسے پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے. اور کسی شاعر نے مختصر جملے میں کتنی پیاری بات کہہ دی، کہتا ذکر حبیب ہی وصل حبیب ہے. ارے پیارے مصطفیٰ کا ذکر کرو تو وہ ایسا ہے جیسے پیارے حبیب کا دیدار کر رہے. ذکر حبیبی وصل حبیب ہے. جو ذکر حبیب ایسا کرو کہ جیسے پیارے مصطفیٰ دربار میں موجود، اور وہی آداب اور ان معاملات کو ملحوظ رکھو. ایک شخص نے غیر مہذب طریقے سے امام مالک سے حدیث پوچھی تو آپ نے فرمایا اس کو سزا یہ دو کہ 70 سیڑھیاں، فرمایا اس کو لڑکاؤ یہاں سے. 70 سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا آیا، یہ اسے سزا دی. سزا دینے کے بعد امام مالک کو رحم آ گیا. جسے سزا دی تعدیب تو کر دی، اس پر رحم آیا. اس کے بعد فرما بیٹھو. امام مالک بے وضو حدیث نہیں سنا. اس کو بیٹھنے کے بعد میں کیسا ذوق تھا، کس کس بات کا تذکرہ کیا جائے. فرما ہم نے جو تمہیں سزا دی 70 سیڑھیوں سے لڑکایا، تو اب ہماری عدالت دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ آج ہم تمہیں 70 حدیثیں سنائیں. تمہیں 70 حدیثیں میں سناؤں گا. اور اسے بٹھا کر کے امام مالک نے 70 حدیثیں سنائی. اللہ اگر وہ سننے والا بھی ایسا مرد مومن تھا، 70 حدیث سنا کر جب انہوں نے حدیث سنانا بند کر دی تو سیڑھیوں پہ لڑکنے والا کہنے لگا کاش کی سیڑھیاں زیادہ ہوتی. یہ 70 تھی سیڑھیاں، کاش کے سیڑھیاں زیادہ ہوتی تو مجھے زیادہ حدیثیں سننے میں ملتی. آج کل کا آدمی 70 کیا 2 سیڑھیاں لڑک جائے تو بک بک کر کے سارے محلے کو سر پہ اٹھا دے گا. وجہ کیا ہے؟ جب ذکر مصطفیٰ ہو تو با ادب طریقے سے ہو، ادب کی محفل ہو. بے ادبی اللہ اس کا رسول جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتا. وقت ہمارا ساتھ نہیں دے رہا. پھر 1 2 میں آپ کو قرآنی آیتیں پڑھ کر بتاتا ہوں. فرما سنو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والوں سنو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو اور کسی معاملے میں بھی اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک کا سننے والا اور علم والا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. سنو، جب میرے حبیب کے دربار میں آؤ خبردار میرے حبیب کے سامنے اپنی آواز میں پست رکھنا، اپنی آوازوں کو دھیما رکھنا، پست رکھنا. اور سنو، اگر تم نے میرے حبیب کے سامنے ایسی گفتگو کی جیسا کہ تم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو، کبھی تمہاری آواز بلند کبھی اس کی آواز بلند، اگر تم نے ایسی گفتگو کی ان تحبط اعمالکم، یہ تمہارے نماز روزے تلاوت سب کے سب حقارت ہو جائیں. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ ساری عبادت تمہاری بالکل ضائع. یہ پورا عنوان صحابہ جب آئے اتنے ڈرے کہ حضور کی بارگاہ میں اتنا آہستہ بولتے کہ حضور کو بار بار پوچھنا پڑتا کیا کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو. اور جہیرو صوت، جو زیادہ بلند قدرتی آواز ہے لوگوں کی، کہ زیادہ بلند آواز والے لوگوں نے دربار مصطفیٰ میں آنا چھوڑ دیا.
آنا چھوڑ دیا کریں. ایسا نہ ہو کہ ہماری آواز بلند ہو جائے, نماز روزہ حج زکات سب کا سب کافر ہو جائے. آنا انہوں نے ترک کر دیا. سبحان اللہ. جب وہ ادب سے گفتگو کرنے لگے, با ادب ہو گئے, آواز بلند نہ کی, لیجیے اللہ نے ان کی صدا کو بھی قرآن کا متن بنا دیا. اللہ اللہ. ارشاد باری تعالیٰ, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, اور وہ لوگ میرے حبیب جو تیرے دربار میں آتے اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں, فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی پرہیزگاری کے لیے چن لیا. یعنی صحابہ کرام وہ جماعت کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی پرہیزگاری کے چن لیا. لہم مغفرۃ واجر عظیم, اور اجر عظیم بھی ان کا ثمر ہے. اللہ انہیں اجر عظیم عطا. یہ ہے نعت کا ادب, یہ ہے حضور کے تذکرے کا ادب. عزیزان کرام, یہ چھچورا پن, یہ عورتوں والے کپڑے, امامے دیکھو, کرتے دیکھو, لباس دیکھو, اللہ اکبر اللہ اکبر, کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہی ہے کہ شی ہے, آ رہا ہے کہ آ رہا, آ رہی ہے کہ آ رہا. خدا کے لیے اس تمام وبال سے بچو. میں عرض کر رہا تھا عن الفحشاء والمنکر, ہر قسم کے فحش اور منکرات سے مسلمانوں کو بچنے کی تلقین کی اللہ تبارک و تعالیٰ. اب آئیے جو امت کے تباہی کے اسباب, ان اسباب میں ایک بہت بڑا سبب ایک حدیث سے بیان کرتا. اس حدیث شریف کو امام ابن ماجہ نے نقل فرمایا. راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. سنیے, اس میں بھی شاید ہمارا وقت بہت لگ جائے. فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام, میں اپنی قوم اور مسلمانوں میں 5 برائیاں آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. ان میں 5 برائیاں پیدا ہو جائیں گی. کیا مطلب ہوگا؟ ان 5 برائیوں سے امت ہلاک ہو جائے. اور یہ 5 برائیاں تم میں پیدا ہونے سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. خود حضور فرماتے یہ 5 برائیاں تم میں پیدا ہونے سے میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں. اللہ اکبر. وہ 5 برائیاں کیا ہیں اسے سنیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک ایک شعبے پر گفتگو کی جائے, ایک ایک گھنٹہ درکار ہوگا. فرما سنو, یہ 5 بیماریوں میں, یہ 5 بیماریاں کیا ہیں اللہ اکبر, کہ جو مسلمانوں میں سرایت کر جائے گی اور جس سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں. وہ 5 بیماریاں. فرما جس وقت قوم میں زنا عام ہو جائے, علانیت طور پہ لوگ زنا کرنے لگ جائیں, تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ تمہاری قوم میں اللہ وہ بیماریاں پیدا کر دے گا جو پچھلی امتوں میں کسی میں نہیں. ان بیماریوں کو نبرد آزما ہونا پڑے گا. اگر موقع ملا تو ہم اس کی شرح کریں. وہ بیماریاں پیدا ہو جائیں گی جو پچھلی امت میں کہیں بھی بیماریاں پیدا نہیں. ایک تو یہ برائی. دوسری برائی یہ ہے کہ جب قوم میں کم ناپنے تولنے کا رواج ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قحط دے دے گا اس قوم کو. خشک سالی ہو جائے, قحط میں مبتلا ہو جائیں, خشک سالی ہوگی, اور ان پر ظالم حاکموں کو مسلط کر دے گا. اللہ اکبر. دیکھا پھر فرما زکات نہ دینا جب قوم کا طریقہ بن جائے کہ وہ زکات نہیں دے رہے تو اس میں کیا ہوگا؟ آسمان سے بارش نہیں برسے گی, آسمان سے بارش نہیں برسے گی, خشک سالی ہو جائے گی, بارش آسمان سے نہیں برسے گی. اور سنو, اللہ تعالیٰ جو تمہاری نافرمانی کی وجہ سے آسمان سے بارش نہیں فرماتا, یہ تو جانوروں پر رحم کر کے اللہ بارش برسا دیتا ہے. صرف جانوروں پر رحم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسا دیتا. اگر جانور نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش نہیں برسائے گا اگر زکات نہ دی جائے. اب سنیے چوتھی برائی. فرما جب قوم میں اللہ اس کے رسول سے بغاوت رواج کر جائے تو کیا ہوگا؟ فرما دشمن کو تم پہ غالب کر دے گا. جب تم نے اللہ اس کے رسول سے بغاوت کی تو دشمن تم پر غالب ہو جائے گا. 5ویں ہلاکت یہ ہے کہ مسلمان حکمران کتاب اللہ کے تحت فیصلہ نہ دیں, قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ نہ دیں تو تم جانتے ہو کیا ہوگا؟ قوم میں انتشار پیدا ہو جائے گا, قتل و غارت جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی. مجھے بتائیے ساری بیماریاں اس قوم میں ہیں یا نہیں؟ کسی کو تاریخ ادیان پر عبور ہے جس پہ علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. آدم علیہ السلام کے بعد مختلف دورات, مختلف برائیاں لوگوں میں جب جنم کرنے لگیں تو عزیزان گرامی ان تمام برائیوں کو جمع کیجئے. لوط علیہ السلام کی قوم کیا کرتی, فلاں آدمی کیا بیاہی کرتا, فلاں کی قوم کیا کرتی, فلاں کی قوم کیا کر, ساری برائیوں کو جمع کر دیں. اور اب جب ہماری حالات حاضرہ کو آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے یہ ساری برائیاں سمیٹ کر ہم میں
अजीजान गिरामी घर कर गई, जो उम्मत की सवाल का बायस बन गए, जो उम्मत की रुसवाई का बायस बन गए। अब आइए हम वक्त की नजाकत को मलूज रखते हुए जरा सा इसमें जितना मुमकिन हो उस पर गुफ्तगू करते। जिना जब आम हो जाए तो बीमारियां बहुत बढ़ जाती हैं। कभी आपने बीमारियों पर तहकीक की? ये कैंसर क्या है? ये बीमारी अभी तक लाइलाज। कभी गौर किया कैंसर क्या है? आपने नहीं गौर किया। एड्स क्या है? कभी आपने गौर किया? एड्स भी अभी तक जो है वो लाइलाज। मैं तंजानिया के दौरे पे था, एक मुझे दुनिया के माहिर तरीन डॉक्टर मिले जो एड्स के बड़े माहिर। 2-2.5 घंटे से उनसे मुलाकात हुई। एक तो उन्होंने ये बताया कि ये जो है एड्स, ये ऐसी बीमारी कि एक दूसरे के लग जाए। जैसे कोई एड्स का मरीज हो तो लोग उससे दूर हो जाएं, खाना ना दे, पानी नहीं। हाँ, उसके खून का अगर कोई असर आप पे लग जाए तब तो ये मुंतकिल होगी, वरना ऐसे मुंतकिल नहीं होगी। और उसने ये बात बड़ी तहकीक से कही जो मैं यहां आपको बता नहीं सकता। कहा ये एड्स बीमारी असल में है बंदरों को। ये एड्स की बीमारी इंसानी बीमारी नहीं, ये एड्स की बीमारी बंदरों की है और बंदरों से इंसानों में मुंतकिल हो गई। बस समझ जाइए आप इशारा कि बंदरों से इंसान में मुलक्कित हुई, उनसे मुंतकिल हो गई। इस वजह से वो अभी तक अजीजान गिरामी ला इलाह। मैं किसी डॉक्टर के साथ बैठा तो वो डॉक्टर हालांकि ईसाई, एक मुसलमान आया, कहने लगे मेरा बदन घुलता हुआ जा रहा, एक हफ्ते में मेरी तबीयत आदि होकर जरा मुझे देखिए, शुबा है कि मुझ पर एड्स का कहीं हमला ना हो गया। हालांकि डॉक्टर ईसाई था, उसने उसको देख तो लिया, लेकिन फरमा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम अब्दुल रहमान। कहा कोई मायने की चेकअप की जरूरत नहीं है, ये एड्स बीमारी मुसलमानों को लगती नहीं। क्यों नहीं लगती? कि मुसलमान बेहया नहीं है, मुसलमान जिना से दूर रहता, बुराइयों से दूर रहता, ये तो उसे लगती है जो इस बीमारी मुब्तला। तो ईसाई डॉक्टर अब तक खुशफहमी में है कि मुसलमान चूंकि इस काम को नहीं करते इसलिए इनको ये बीमारी नहीं लगेगी, वो तो इस खुशफहमी में है। अब देखिए एड्स भी हमारे यहाँ आ गया। किस जमाने अखबार में पढ़ते इसका एक मरीज है, पता लगा 10 मरीज हैं, अब तो पता के लाखों मरीज यहाँ है। ये बीमारी भी अजीजान किराम बेहयाई, वो यन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, अगर इस पर हम अमल करते तो शायद ये बीमारियां हमें नहीं लगती। अब आइए जरा हालात आगरा। आजकल आप देख रहे हैं कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुदूद ऑर्डिनेंस जेर बहस, हुदूद ऑर्डिनेंस से गुफ्तगू हो रही। लगता यह है कि सबसे बड़ा एटम बम या हिंदुस्तान से जीतने का मसला अब ये हुदूद ऑर्डिनेंस हो गया। रोड सारे खुदे हुए, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। बिलूचिस्तान जाइए, बिलूचिस्तान में खुद गटर का पानी लोग पी करके अपनी प्यास बुझाते हैं। आप हैरान होंगे कि जब वो नापाक हो जाए तो गुसल का उनके पास पानी नहीं होता। जहालत का आलम ये कि एक गुसल फर्ज हो जाए तो रुमाल में एक गिठान लगा देते, दूसरा गुसल फर्ज हो जाए फिर दूसरी गिठान लगा देते, तीसरा गुसल फर्ज हो जाए तो तीसरी गिठान लगाते। जब बारिश आए बताइए, अब कोई वहां समझाने वाला नहीं, नहाते जाते एक एक गिठान खोलते जाकर, फिर नहाया फिर एक गिठान, फिर नहाया फिर एक गिठान खोली। उन्हें पीने का पानी नहीं, गुसल का पानी नहीं। अरे कम वक्तों, ये मसाइल तुम्हें नजर नहीं आ रहा? हुदूद ऑर्डिनेंस पे लगे हुए। क्या मतलब हुदूद ऑर्डिनेंस? अब आइए, आप में यकीनन 2-4 हमारे वकील भाई भी यहाँ होते हैं। ताज़ीरात पाकिस्तान, जिसमें हुदूद ऑर्डिनेंस को ऐड किया गया। अब सुनिए, अब ताज़ीरात पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो कानूनी किताब है ताज़ीरात, गौर कीजिए। अब आप, ये इससे बढ़कर बेहयाई है जिसको मैं बयान कर रहा हूं। जब भी जिना का मुकदमा होगा औरत को सजा नहीं दी जाएगी, सिर्फ मर्द को सजा दी जाएगी। पहले वाले ताज़ीरात पाकिस्तान। अच्छा, मुकदमा कौन दर्ज करेगा? ताज़ीरात पाकिस्तान में मुकदमा सिर्फ उसका शौहर दर्ज करेगा। क्या मतलब? किसी की बीवी अगर कराची में, मियां अगर अमेरिका सऊदी अरब में रहता, 2 साल के बाद आए, इस पर जिना का हमला हुआ, 2 साल के बाद आन करके उसका शौहर मुकदमा दर्ज करेगा। ये तमाशा है या नहीं? अल्लाह अकबर। कहते हैं अरे चोर, जिना बिल जब, जिना बिल, अरे दोनों की मुंह में एक सजा रखी। तुम समझ ही नहीं पा। वो ये है, अगर औरत से बिल जबर जिना किया जाए, मर्द को सजा होगी, औरत को नहीं होगी। मर्द को सजा दी जाए, औरत को सजा नहीं दी जाएगी। दोनों का मतलब ये नहीं कि दोनों को सजा दे दी जाए। हाँ, इस जुर्म में दोनों की सजा का मतलब ये है
کہ دونوں نے اگر راضی خوشی زنا کرائے، ایک ایک مہینے عورتوں کو لیے گھوم رہے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ یہ زنا ہے یا نہیں؟ اگر یہ رضا سے ہو تب بھی زنا، اور جناب اگر وہ کیا کہتے ہیں بالجبر ہو تب بھی زنا. تو یہ ایک تماشا کہتا ہے حدود آرڈیننس میں تبدیلی چاہیے. کیا مطلب حدود آرڈیننس میں؟ یہ مغرب زدہ لوگ، یہ این جی اوز کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں چینلوں پر، مسلمانوں کے ذہن پر کروڑوں روپے کروڑوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں. نہیں، اس قانون کو ختم کر دیا جائے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپس میں راضی خوشی اگر مرد و عورت زنا کریں ان پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. اچھا، اسلامی ملک کوئی پابندی ان پہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ اکبر. اگر کوئی لوگ آپس میں راضی خوشی جیسے یورپ میں زنا کرتے ہیں وہ اگر پاکستان میں کریں ان پر کوئی قانون کا نفاذ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے وہ تماشا کہ جو ہمارے ملک میں رچایا جا رہا. کیا مطلب ہوا کہ صاحب اسلام الگ ہے، ثقافت الگ. یہ کوشش ہو رہی اس قانون کو بدل دیا جائے. حالانکہ اس قانون کے بدلنے میں بہت زیادہ برائیاں ہوں گی. مجھے بتائیے، اتنا کرا قانون ہونے پر جب زنا اتنا عام ہو رہا، اور اگر اس آرڈیننس کو ختم کر دیا جائے، پچھلا تعزیرات پاکستان لے آئے، پھر آپ دیکھیے گا کہ کیا گل کھلائے گا یہ معاشرہ. بات تو بہت دور ہے. میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ جناب اگر یہ باتیں معاشرے میں عام ہو جائیں، برائیاں اور کیا کہتے ہیں بیماریاں شروع ہو جائیں، زکات دینے سے لوگ انحراف ہو جائیں، تو آسمان سے بارش نہیں. اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بارش اور اس معاملات کا کیا حال. اللہ اس کے رسول سے بغاوت عام ہو جائے تو دشمن تم پر مسلط ہو جائے گا. عراق میں کیا ہو رہا؟ دشمن تم پہ مسلط ہے یا نہیں؟ لبنان میں کیا ہو رہا؟ تم پر دشمن مسلط ہے یا نہیں؟ کاش کہ تم اللہ اس کے رسول کے احکامات سے بغاوت نہ کرتے تو یہ دن تمہیں دیکھنا نہیں پڑتے. اور اس کے بعد کہا کہ حکمراں جب کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے تب بھی یہ بہت بڑا بالا آ جائے گا. اب دیکھیے کتاب اللہ کا کیا معاملہ ہو رہا. ہمارے حکمراں کتاب اللہ سے متعلق کتنے احکامات کی پابندی. ایک بارود کا ڈھیر ہے کہ جس سے ہم اور آپ نبردہ آزما ہیں. دیکھو کامیابی کا راز یہی ہے، وہ ینہا عن الفحشاء والمنکر. اللہ نے جن چیزوں سے منع کر دیا اس سے رک جاؤ، جن سے اللہ نے روک دیا اس سے رک جاؤ، جن برائیوں سے منع کر دیا گیا ان منع کردہ برائیوں سے رک جاؤ. آج ہمارے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں دیکھا انگریز کتنا متقی پرہیزگار ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ ایفا کرتا، سچ بولتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، کبھی دھوکہ نہیں دیتا، کبھی دغا نہیں دیتا. ہم اس کی تعریف میں تھکتے نہیں. لیکن تم نے ہماری کتابوں کا مطالعہ ہی نہیں کیا تو کیا کیا جائے؟ حضور علیہ السلام نے ایک جملے میں ساری اقوام کا جواب دے دیا. فرمایا کہ جس قوم میں جو بھلائی تم دیکھو، جو بھلائی دیکھو، وہ سچ بول رہا ہے، دیانتدار ہے، بڑا شریف ہے، انسانیت کی بڑی قدر کرتا ہے، ایک دوسرے سے بڑی ہمدردی اڑوس پڑوس حقوق کو جانتا ہے. جو اچھائیاں تم دیکھو کسی بھی قوم میں، مسلمانوں یہ اچھائیاں تمہاری ہیں، تم سے گم گئیں انہوں نے اٹھا لی، تم سے رہ گئی اور اس قوم نے اسے اٹھا لیا. وہ اس قوم کی اچھائی نہیں، وہ تو تمہاری قوم کی اچھائی، تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اچھائیاں ہیں جو تم سے گم گئی اور دوسری قوموں نے اسے اپنا لیا. وہ اس قوم کی اپنی اچھائی نہیں ہے. غرض اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان فحش اور منکرات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.